الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وفي مقام آخر كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو، طے کر رہا ہے جو تو. دو دن کا یہ سفر ہے، منزل تیری قبر ہے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی. مٹی میں سب سمائے، مٹی میں سب سمائے. اس بات کو نہ بھولو، سب کا یہی حشر ہے. منزل تیری قبر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری
قبر ہے۔ یہ عالیشان بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، محلوں میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، مٹی میں سو رہے ہیں۔ 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، منزل تیری قبر ہے۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک ذات کے لیے، اور درود و سلام بے شمار لا تعداد مرتبہ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے لیے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، آج کا ہمارے بیان کا موضوع موت کے حوالے سے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سن کر بیان کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ زندگی کسے کہتے ہیں؟ موت اور زندگی کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے کون سی لاجک، فلسفہ چھپا ہوا ہے؟ قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جیسے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے، ہر دی روح نے، جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن یہ موت کئیوں کے لیے ذائقہ ہوتی ہے، کئیوں کے لیے ذائقہ نہیں ہوتی۔ کئیوں کے لیے بہت تکلیف کا سبب ہوتی ہے، اور کئیوں کے لیے راحت کا سبب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 29 پارے میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا میں آ گئے نا تو ہمارے مقاصد مختلف ہو گئے۔ اللہ اکبر، ہم نے اپنی ضرورتوں کو بھی مقصد بنا لیا۔ بعض چیزیں ہیں جو ہماری ضرورت ہیں، جیسے کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، یہ مال جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے، جب تک زندہ ہیں اس کی ضرورت پڑتی رہے گی، کبھی کچھ لینا دینا، آگے پیچھے کے سارے معاملات۔ تو ہم نے کئی ضرورتوں کو اپنا مقصد اصلی بنا لیا، جس کی وجہ سے طرح طرح کی اللہ کی نافرمانی کرنے میں ہم کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، کوئی آڑ نہیں ہوتی ہمارے لیے۔ تو وہ کتاب، پیاری کتاب، جس کے پڑھنے، چھونے، دیکھنے، سننے کا ثواب ہے، جس کی تلاوت دلوں کے زنگوں کو اتارتی ہے، اس مبارک کتاب میں میرے رب نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات جس نے خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم،
وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، آزمائش امتحان کرنا چاہتا ہے، جانچنا چاہتا ہے، لیبلوکم ایکم، تم میں سے کون ہے احسن عملا، سب سے زیادہ نیک اچھے اعمال کرنے والا، کون ہے زیادہ نیک اعمال کرنے والا۔ دیکھیں زندگی اور موت، کیسا حسین انداز ہے قرآن پاک کا۔ ہماری 70 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی 2 لفظوں میں بیان ہوگی، ایک لائن میں، پورے جملے میں بیان ہوگی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ جو ہماری زندگی ہے سالہ سال ہمیں ملے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس لیے دیے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے، جو راز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جانچ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بندوں میں سے کون ہے جو اس چیز کو سمجھتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، تو جو وقت مل گیا سو مل گیا، اس کو غنیمت سمجھیں اور اس میں نیکیاں کر لیں، ضائع نہ کریں کہ کل بروز قیامت ہمیں افسردہ ہونا پڑے۔ جی ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کو زندگی میں وقت ملا اللہ کے ذکر کرنے کا، زندگی میں وقت ملا نیکیاں کرنے کا، قرآن پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، لیکن ایسا اس نے نہ کیا، وہ کل بروز قیامت بہت افسردہ ہوگا۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، پھر افسوس کے علاوہ کچھ ہی ہاتھ میں نہیں آئے، ہے نا کہ قرآن کی آیتیں یہ کہ مجرمین یہ کہیں گے مولا ہمیں دوبارہ لوٹا دے، رب ارجعونی، اے مالک و مولا ہمیں دوبارہ لوٹا دے، مجھے لوٹا دے، اب کوئی نافرمانی نہیں ہوگی۔ لیکن جواب کیا ملے گا؟ لا کا ہی ملے گا، نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ تو یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں نا ابھی، اس کے بعد والا جو سٹیپ ہے وہ موت ہے، اب اس کے بعد والا پھر قبر، حشر، یہ سارے معاملات آگے والے، بعد والے۔ اگر ہم صرف موت کو ہی سمجھ لینا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ موت موت موت، جو ہمارے زبانوں کے اوپر یہ لفظ آتا ہے، دن رات شب و روز ہم اس کو سنتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں، موت ہے کیا؟ موت بے بسی کا نام ہے۔ موت اس جسم سے 7 فٹ کے وجود سے، 6 فٹ کے وجود سے، 5 فٹ کے وجود سے روح کا نکل جانا، اس کا نام ہے موت۔ یہ اعضاء، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ زبان، یہ آنکھیں، ان سب کی طاقت زائل ہو جانا، یہ موت ہے۔ بندہ تو آج بھی وہی ہے، دیکھیں نا، ہم وہی ہیں نا آج، پھر کیا ہے؟ جب بندہ مر جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے؟ ہاتھ ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، منہ ہے، کان ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیوں نہیں چلتا؟ 4 بندے کیوں بلائے جاتے ہیں اٹھانے کے لیے؟ موت طاری ہو گئی، روح جسم سے جدا ہو گئی، اور وہ اعضاء جو اللہ نے امانت کے طور پہ دیے تھے کہ ان کو صحیح استعمال کرنا، آج ان کی طاقت جو ہے وہ زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، بے بس ہو گیا بندہ۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہ موت ہے، اور موت ظاہر سی بات ہے مجھے بھی آنی، آپ کو بھی آنی، ہر ایک کو آنی ہے۔ اور پھر لیبلوکم ایکم احسن عملا، پھر ایک دن ایسا بھی آنا ہے جب اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے نامہ اعمال وہ ہمیں پڑھ کے سنانے ہوں گے۔ اقرأ کتابک، تم اپنے نامہ اعمال کو پڑھو، حساب کے لیے یہی کافی ہو جائے گا، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ فرماتا ہے یہی کافی ہوگا۔ پھر کیا کوئی کچھ بھول سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بھولنے سے پاک ہے، کیا فرشتے کچھ بھول سکتے ہیں؟ نورانی مخلوق ہے اللہ کی، کچھ بھول سکتے ہیں؟ کچھ چھوڑ سکتے ہیں؟ تو پھر کیا ہمارے سامنے ہوگا، اور کیا ہمیں دیکھ کر سنانا پڑے گا؟ ذرا اندازہ لگائیں۔ کوئی تو ایسے بے باک قسم کے بھی لوگ ہوں گے کہ جو مسجدوں میں آ کر بھی گناہ کرتے ہوں گے، جن کی شیطانیاں مسجدوں میں بھی ختم نہیں ہوتی، مسلمانوں میں فساد ڈالنا، لڑائی جھگڑے، تان، گالی گلوچ، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر،
تو ہمیں ایک ذہن رکھنا چاہیے، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں ایسا کروں. صوفیہ نے لکھا ہے کہ بندہ یہ سوچے، اپنا ذہن بنائے کہ میں ایسا کام کروں کہ جس کا جواب بھی کل اللہ کی بارگاہ میں مجھے دینا ہے، وہ لکھا جائے گا، مجھے سنانا ہے اس کو دیکھ کر. تو جہاں اس مالک کی ذات ہو جس نے ہمیں پانی کے چند قطروں سے اتنا بڑا وجود دیا، تو اس کے سامنے مقصد بھی ہمارا بیان ہو گیا کہ نیک اعمال کرنے، تو پھر وہاں اگر یہ سنانا پڑ گیا کہ رات کو بھی گناہ، دن کو بھی گناہ، شام کو بھی گناہ، صبح کو بھی گناہ ہے، بد کرداریاں، بد اخلاقیاں اور چوریاں، یہ وعدہ خلافیاں، یہ جھوٹ، غیبت، یہ طرح طرح کے سارے اگر گناہ یہ سنانے پڑ گئے تو کیا بنے گا ہمارا؟ کہاں جائیں گے کہاں؟ محترم اور محتشم عاشقان رسول، پھر دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب فرما دیجئے ان الموت الذی، کہ بے شک وہ موت تفرون من، جس سے تم بھاگتے ہو. نا ہماری فطرت بیان ہوئی کہ ہم موت سے محبت کرتے ہیں. موت سے محبت کرنے والے محبت کرتے ہیں. مومنین اللہ کے پیارے موت سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے دیدار کے لیے جو ترس رہے ہیں، اللہ کے حبیب کے دیدار کے لیے جو ترس رہے ہیں. ہم تو دنیا میں اتنے محو ہو گئے نا، دنیا میں اتنے مشغول ہو گئے، ہم نے اپنی قبر کو بلا دیا. اگر قبر یاد ہوتی تو کیا ہماری نمازیں چھوٹتی؟ اگر قبر یاد ہوتی تو کیا ہم اذان کا جواب نہ دیتے؟ اگر قبر یاد ہوتی تو کیا ہم تلاوت قرآن نہ کرتے؟ قبر اگر یاد ہوتی، موت اگر یاد ہوتی تو بندے کی آنکھوں سے آنسو نکلتے کہ یار میں نے جانا ہے وہاں، میں تو مسافر ہوں. کیوں کہا گیا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، قحط ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. وہ اپنی ساری یہاں گزار کے چلا جاتا ہے، آگے تو عذاب ہی عذاب ہے اس کے لیے. محترم اور محتشم عاشقان رسول، ہماری نیچر جو ہے نا، ہمارا رب جو ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں جانتا. وہ تو ہمارے دلوں کے حالات کو بھی جاننے والا ہے. اس مالک نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ. اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ بے شک موت، وہ موت تفرون منہ، جس سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِكُمْ، وہ ضرور تمہیں مل کر رہے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ، پھر تمہیں پھیرا جائے گا، لوٹایا جائے گا ایسی ذات کی طرف، اِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وہ ذات جو ہر غیب کو جاننے والی ہے، ہر چھپی ہوئی بات کو جاننے والی ہے، والشہادہ، ہر حاضر کو بھی جاننے والی، جو ہمیں نظر آتا ہے اس کو بھی جاننے والی. ذرا اندازہ لگائیں، قرآن پاک کی آیت کا حسن دیکھیں کہ اللہ کیسے مبارک الفاظ سے اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ باز آ جاؤ گناہوں سے، کہ پھر ہم نے لوٹ کے جانا ہے، پھر کے جانا ہے، اس دنیا سے پھر کے جانا ہے اس اللہ کی بارگاہ میں جو ہمارے ہر عیب جو راتوں کے اندھیروں میں ہم نے کیے وہ بھی جانتا ہے، جو دروازے بند کر کے، کمروں کے دروازے بند کر کے کیے وہ بھی جانتا ہے، جو لوگوں کو جناب میری باندھ کر ظلم کر کے کیے وہ بھی جانتا ہے، وہ عیب بھی جانتا ہے، جو ایک خاوند نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم کیا اسے بھی جانتا ہے. اگرچہ گھر میں ہوا لیکن وہ مالک تو جاننے والا ہے نا، اس سے کیا پوشیدہ ہے. تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، ہمیں ہر عمل کرنے سے پہلے یہ ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ یار میں نے جانا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، اور وہ رب جسے ہر بات کی خبر ہے. دن کی روشنی ہو، سورج چمک رہا ہو یا نہ چمک رہا ہو، چاند ہو یا نہ ہو، ستارے ہوں یا نہ ہوں، میرے ہر عمل کی خبر ہے اسے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پتہ اللہ کیا فرماتا ہے، پھر وہ خبردار کرے گا، انہیں بتائے گا، خبردار کرے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے تھے، جو کچھ کرتے ہوں گے، جو نیک اعمال ہیں یا بد اعمال ہیں، سب بتائے جائیں گے، سب سے خبردار کر دیا جائے گا. یہ جو حجاب ہم نے کئی لوگوں نے جان بوجھ کے اپنی آنکھوں کے آگے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کئیوں کا اٹھا ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتے، اور کئی ایسے بھی ہیں
جب موت آتی ہے تو ان کے لیے پروانے آتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی ہو کر، اللہ بھی تم سے راضی، تم اللہ سے راضی۔ ایسے بھی اس دنیا میں بندے ہیں محترم اور محتشم عاشقان رسول۔ تو بہرحال ہمیں اس لاجک کو سمجھنا ہے، اس فلسفے کو سمجھنا ہے، زندگی اور موت کو۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو موت تو پھر بھی آنی ہے، لیکن پھر ہم بڑے افسردہ ہوں گے، پھر ہم بڑے افسردہ ہوں گے۔ آیات اور احادیث میں ہے نا کہ جب بندہ مومن مرتا ہے تو جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اس کی روح جو ہے وہ بار بار التجائیں کرتی ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو، مجھے دفن کرو، کفن کا انتظام کرو، غسل کا انتظام، جلدی مجھے میرے مقام تک پہنچاؤ۔ لیکن جو ایک بد کردار آدمی مرتا ہے، فاسق فاجر مرتا ہے، تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ احادیث میں یہ واضح موجود ہے مضامین کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اور مرنے والا شخص یہ جانتا ہے، جو اسے غسل دیتا ہے اس کو جانتا ہے، اگر زندگی میں اس نے دیکھا ہے، پہچان ہے، اسے جانتا ہے، پہچانتا ہے، جو اسے کفن دے رہا ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اٹھانے والوں کو۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھ جائیں۔ آج بظاہر ہمارے پاس عہدے ہیں، طاقت ہے، پاور ہے، ہماری قوم بڑی ہائی فائی ہے، سمجھ آ رہی؟ قوم کے نام کے اوپر بھی لوگ تکبر کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہے، بیچارے نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں پتہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے پاس وہی سب سے زیادہ معزز ترین ہے، اور اسی کی عزت ہے جو زیادہ ڈرنے والا ہے، زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ پرہیزگار ہے۔ قدم بعد میں اٹھاتا ہے، پہلے سوچتا ہے یار یہ اب رکھنا کہاں ہے، منہ بعد میں کھلتا ہے، پہلے یہ سوچتا ہے میرے منہ سے نکلنا کیا ہے، نکالنا کیا ہے۔ آنکھ بعد میں کھلتی ہے، پہلے وہ سوچتا ہے کہ یار میری آنکھ ایسا نہ گناہ کے اوپر پڑ جائے۔ ہاتھ بعد میں حرکت کرتا ہے، پہلے سوچتا ہے کسی مظلوم کے اوپر، غریب کے اوپر ظلم نہ ہو جائے، کسی ظالم کی تائید نہ ہو جائے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، ایسے لوگ دنیا میں ہیں الحمدللہ، بڑے نرم طبیعت کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، بڑا مزاج نرم ہوتا ہے ان کا، دل بڑا نرم ہوتا ہے، اگر گناہ دیکھ لیں تو ان سے نہیں رہا جاتا جب تک نیکی کی دعوت نہ دیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، یا شیخ اپنی دیکھ انہیں اپنا کم سیدھا رکھ دوں تینوں کی کسی نہ، سمجھ آ رہی؟ اگر ایویں ہی ہوتا نا بس اپنا کم سیدھا رکھو، اپنا کم سیدھا رکھو، تو کیا دین مصطفیٰ پھر یہاں پہنچاتا؟ اس کے پیچھے راز ہے، مسلمانوں کی کوششیں ہیں، میرے آقا کی دعائیں ہیں، میرے آقا کے صحابہ کی محنتیں ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا فضل ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر اسلام کے چرچے کر رہے ہیں، ہمیں خوف خدا نصیب ہو رہا ہے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، قرآن پاک میں بھی کئی جگہ پر موت کا ذکر ہوا، مختلف انداز سے ذکر ہوا۔ اب بظاہر ہمارا ذہن بنتا ہے، قرآن سنیں، احادیث سنیں، بیان سنیں، موت کو یاد کرنے کا، موت کو کے لیے ایسے عمل کرنے کا کہ ہماری موت آسان ہو جائے، لیکن پھر جیسے مسجد سے باہر ہوئے یا بیان سے باہر ہوئے پھر وہی حملہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ان کا حل بھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آپ نا اپنی مجلسوں میں، جتھے آپ باندھے ہیں نا اپنی بیٹھکاں، یارانے، دوستیاں، انہاں دے وچ اپنے موت دے ذائقے نو شامل کرو۔ روایتاں وچ موجود ہے کہ لذات کو گندلا کر دینے والی، لذات دی مٹھاس نو ختم کرن والی شے موت نو یاد کیتا کرو۔ کثروا من ذکر حازم اللذات، بہت بڑی ایک وجہ جڑی ہے نا اساں جڑے گناہ کردے ہیں یہ بھی ہے کہ اپنی لذات، اپنی خواہشات، شہوات نو پورا کرن دی خاطر، ٹھیک ہے جی، اسی پرواہ نہیں کردے، گناہ تے گناہ، چھوٹی نافرمانی، وڈی نافرمانی، نہ مسلمان دے حقوق دا خلال، نہ اماں دا نہ ابے دا، عجیب و غریب صورتحال ہو جائے گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کثروا من ذکر حازم اللذات،
ارشاد فرمایا کہ بہت زیادہ یاد کیتا کرو لذات نو ختم کرنے والی شے نو، وہ کیا ہے؟ موت۔ وہ کیا ہے جی؟ موت ہے۔ اللہ سانو توفیق دے بالخصوص جدو رات نو ایسا سمجھے ہے نا، چار پائی تے آ گئے اکھاں بند کر کے، ٹھیک ہے 24 گھنٹے اپنے کام کر دے یار، ٹھیک ہے تہاڈی اپنی مصروفیات، کم از کم یار 10 منٹ 12 منٹ 11ویں شریف دے نسبت نال 11 منٹ، 12ویں دی نسبت نال 12 کر لو، ٹھیک ہے جی۔ اکھاں بند کر کے ذرا سوچنا چاہیے، یہی چیز ہے، موت نو یاد کرو۔ ایک دن یہ ہوئی منجا ہونا ہے، یہ ہوئی گھر ہونا ہے، سمجھ آ رہی جی؟ میرا وجود تو ہونا ہے، میری پاور ختم ہو جانی، جسم تو ہونا ہے، اعضاء تو ہونے نے، لیکن قوت ختم ہو جانی۔ کیوں؟ موت طاری ہو جانی۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول میرے آقا نے یہ حل ارشاد فرمایا کہ نیکیاں دے وچ جذبہ پیدا کرن دی خاطر، ترقی کرن دی خاطر کیا کرو؟ موت نو کثرت نال یاد کرو۔ اور کتنا پیارا فرمان میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کفا بالموت واعظا، کہ نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ اب کا ہونا چاہیے شوق ہے کہ سانو علماء دے کولو جا کے اساں نصیحت حاصل کریے، بزرگان دین دے کولو، لیکن میری آقا جوامع الکلم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ اگر ہم سوچیں نا تو اس سے بڑی نصیحت ہی نہیں ہے۔ کتنے ہمارے پاس بیٹھنے والے، ہمیں گلے ملنے والے، ہمیں سلام لینے والے، ہمارے یار دوست عزیز اقارب چھوڑ کے چلے گئے، کون ہے جو آج انہیں اپنی مجلسوں میں شامل کرتا ہو؟ ہماری وفا تو اتنی ساری ہے کہ 5 منٹ جنازے میں لیٹ ہو جائے تو پیچھے جناب یو سپیکر لگ جاندے، کیا کر دیا تم نے، یہ ہو گیا، اور بھائی کام کرنے نے، سمجھ آ رہی؟ میں کیفیت آپ کو بیان کر رہا ہوں، ہم یہ ہیں، ہماری وفا یہ ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی موت آتی ہے نا تو قرآن میں احادیث میں آیا کہ آسمان و زمین بھی روتے ہیں۔ جن کی موت کے وقت آسمان و زمین بھی روتے ہیں، بندہ مومن جب مرتا ہے۔ اور ایسا بھی آیا، مشائخ طریقت نے لکھا، صوفیاء نے لکھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے میں نے پڑھا، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب مرتا ہے تو دنیا کے جس حصے کے اوپر، زمین کے ٹکڑے کے اوپر اس نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، سجدے کیے ہوں گے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے اس زمین کو سنانے کا اسے موقع ملا ہوگا، تو وہ سارے زمین کے ٹکڑے اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کریں گے۔ تو بندہ کون ہے فائدے میں یار؟ وہی نمازی، وہی نیک سیرت نیک صورت۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول ایسے بنے کہ ہم جائیں تو ہم پر ہمارے دوست بھی فخر کریں ہمیں یاد کر کے، ہمارے ہمسائے بھی فخر کریں، ہمارے رشتہ دار بھی فخر کریں، ہمارے شاگرد بھی فخر کریں، ہمارے پیچھے نمازیں پڑھنے والے بھی فخر کریں۔ اگر ہم کسی کے پیچھے پڑھتے ہیں تو ہمارے امام بھی فخر کریں، علماء کی بھی فخر کریں کہ واقعی یار یہ بندہ تھا۔ علم دین سے ایسی محبت، خوف خدا اتنا عظیم ہے، اور قرآن اور احادیث کے علوم سے اتنی محبت۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں ایسی توفیق ملتی ہے، مسجد کا ادب، سبحان اللہ، مدینہ ہوتا، علم دین کا عمل اور موت کی یاد کیا کہنا۔ ہمارے بزرگان دین آپ دیکھ لیں کہ کیسے چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ پازیٹیو سوچ کر اس کو جناب موت کی طرف پھیر دیتے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جی سوچنا شروع کیا میری عمر کتنی ہے، 60 سال اور کچھ منتھ ان کی عمر بنی۔ اب پھر مرید بھی حاضر ہے سامنے، محبین بھی حاضر ہے، پھر ان کو مہینوں میں کنورٹ کیا، مہینے کتنے بنے، پھر مہینوں سے دنوں میں کنورٹ کیا، پھر انہوں نے کہا کہ اتنے دن بن گئے، اب اگر دن میں میں نے ایک دن میں اگر میں نے 15 گناہ بھی صرف کیے ہیں تو کتنے بن گئے ٹوٹل؟ وہ تو ہزاروں میں بات چلی گئی، سینکڑوں میں بات چلی گئی۔ اب کیا ہوا جی؟
کہنے لگے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ تو کم از کم ہے نا 15، اور کئی دن ایسے بھی ہوں گے کہ تم نے سینکڑوں میں گناہ کیے ہوں گے، تو تمہارا کیا بنے گا؟ موت آنی ہے۔ ایسا خوف خدا کہ اسی وقت تڑپے اور زوردار چیخ ماری، زمین کے اوپر گر گئے۔ چاہنے والے مریدین محبین قریب ہوئے، کیا پتہ چلا کہ جی حضرت اس دنیا سے تشریف لے گئے، وفات پا گئے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، شوق ہونا چاہیے ہمیں، مزارات کے اوپر جانا چاہیے، لیکن مزارات والے جو کر کے گئے وہ بھی پڑھنا چاہیے۔ ہم تو خدا کی قسم اپنے بزرگوں وہ کہتے ہیں نا لیک لائی کھڑے ہیں، کی کر دیں گے منتا ہوندیاں نے ساڑیاں تے وہ عجیب و غریب ہوندیاں جناب میری، جدوں نچن والے نال نہ ہون، جدوں تک عورتاں نال نہ ہون، ڈھول نال نہ ہوئے، یعنی گناہ طرح طرح دے نہ ہون تے ساڑی منت بھی پوری نہیں ہوندی۔ اور قربان جائیے، اللہ کے پیاروں کو دیکھیں، کسی کو جناب میری نفس نے تھوڑی سی خواہش پورا کرنے کا موقع دیا، اب انہوں نے مخالفت کی، نہیں پوری رات میں قرآن کی تلاوت کروں گا، پورا قرآن ایک رات میں پڑھ دیا۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا انداز ہے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، موت کو یاد کیا کریں، کثرت سے یاد کیا کریں، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ کس کے ساتھ اٹھائے گا؟ وجہ کیا ہے؟ موت کو یاد کرے گا تو کیا ہوگا؟ گناہ کرے گا۔ اب موت کو یاد کرے گا، اس کو اپنی اصل یاد رہے گی، تو وہ پلٹ کر مسجد کی طرف آئے گا، پلٹ کر قرآن کی تلاوت کرے گا، اور پلٹ کر وہ پھر نافرمانی نہیں کرے گا، بڑوں کا ادب کرے گا، چھوٹوں سے پیار کرے گا، شفقت کرے گا۔ اس کی یہ سوچ ہوگی کہ یار جتنا ہو سکے نا میں نیکیاں کر لوں، میں اچھا بن جاؤں یار، ایسا نہ ہو کہ میری زندگی ختم ہو جائے اور مجھے پھر بھی یہ فکر لگی ہو کہ میرے پیسے بڑھ جائیں، میرا مال بڑھ جائے، میری زمین بڑھ جائے، میری یہ بڑھ جائے، میرا وہ بڑھ جائے، اور اچانک موت آ گئی، سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہ موت کئیوں کے لیے ایسی ہوتی ہے جیسے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ ہی موت ہے، مومن کا تحفہ ہی موت ہے۔ وہ ساری زندگی ہے بڑی بے قراری سے گزارتا ہے۔ کیسے کہ جب اس نے گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے تو وہ یہ جستجو کرتا ہے، یہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے نہ تو میری وجہ سے کسی کے اوپر ظلم ہو، میری آنکھ بھی درست کھلنی چاہیے، میرا ہاتھ بھی درست حرکت کرنا چاہیے، میرے پاؤں بھی درست حرکت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت الیوم نختم علی افواہہم، جب وہ دن آئے گا اللہ فرماتا ہے ہم مہر کر دیں گے منہ کے اوپر، پھر یہ اعضاء وہی اعضاء جن کے اوپر آج ہمیں کنٹرول حاصل ہے، جدھر چاہتے ہیں گھما دیتے ہیں ہاتھ کو، جدھر چاہتے ہیں پاؤں کو گھما دیتے ہیں، جدھر چاہتے ہیں آنکھ چلی جاتی ہے، کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، گناہ کی طرف جا رہی ہے یا ثواب کی طرف، یہ سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ یار کتنی بے بسی کا عالم ہوگا وہ کہ ہمارے اعضاء، ہمارے ہاتھ، ہمارے جسم سے لگے ہوئے وہ بھی آج غیر ہو گئے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، وہ وقت آنا والا ہے، کتنے ہی ہمارے ساتھ رہنے والے جدا ہو گئے، انہوں نے دیکھ لیا، لیکن خدا کی قسم کچھ ایسے ہیں جو اپنا مقصد حل کر کے جاتے ہیں، وہ تو یہاں سے ہی ان کا استقبال شروع ہو جاتا ہے۔ مومن کی موت ہی استقبال کے ساتھ ہوتی ہے۔ قبر میں جانا کیا شانیں ہیں، نم کا نومت العروس، کیسے مبارک نغمے اس کو سننے کو ملتے ہیں، کیسے مبارک کلمات وہ سنتا ہے کہ آج سو جاؤ جس طرح دلہن اپنے کمرے میں سوتی ہے۔ ذرا اندازہ تو لگاؤ یار کہ یہی قبر ہے نا، موت کے بعد ہم نے قبر میں جانا ہے نا۔ کیا فرمایا گیا حدیث میں کہ یہ قبر اپنے اندر آنے والے ہر شخص کو دباتی ہے، گھٹتی ہے، لیکن دبانا دو طرح کا ہے۔ کسی کو تو ایسے دباتی ہے کہ کیا خوب ہے دبانا، یعنی ایسے دباتی جیسے ماں اپنے اکلوتے کو سینے سے لگاتی ہے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، رحم سے، اور کسی کو ایسے دباتی ہے، دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گے۔ یوں
تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، آج وقت ہے ہمیں تیاری کر لینی چاہیے۔ یہ طرح طرح کے جو گناہ ہیں نا، آپ نیت کریں یار، یہ ظلم ہے، نافرمانیاں ہیں، بے نمازی ہیں، کم از کم آپ نا ہر روزانہ 10-12 منٹ موت کو یاد کیا کریں۔ آپ دیکھیے گا، آپ 20 دن کر لیں گے آپ کے، پھر اس کے بعد دیکھیے گا آپ کے عمل میں ترقی ہوتی ہے نہیں ہوتی، نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ آپ کو جھلکتی نظر آئے گی تبدیلی، وہ والی تبدیلی نہیں گورنمنٹ والی، یہ والی تبدیلی انشاءاللہ، آخرت والی تبدیلی ہے، خوف خدا والی تبدیلی، جنت کی طرف لے جانے والی تبدیلی انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت اور زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2 سوال میرے پاس آئے، میں ان کا جواب عرض کر دیتا ہوں کہ کیا جس وضو سے جنازہ پڑھا ہو اس سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جنازے کے وضو سے نماز، فرض نماز یا نفل نماز، یہ پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی؟ یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ وضو کریں تو وضو کرنے کے بعد اگر اسی وضو سے نماز جنازہ ادا کریں تو پھر وضو نہیں کیا، اسی وضو سے دوسری نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ عوام کے ہاں ایک غلط مسئلہ مشہور ہے، اور عوام کا اس کو کیا سمجھیں، گھڑا ہوا مسئلہ ہے۔ بہرحال شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، وہ جنازے والے وضو سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک میت کے اوپر 2 بار نماز جنازہ پڑھنا۔ دیکھیں، تکرار نماز جنازہ جائز نہیں، یعنی ڈبل پڑھنا، ٹرپل پڑھنا یا 4 مرتبہ پڑھنا، اس کی اجازت نہیں ہے شرعاً۔ اور غائبانہ نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جا سکتی، ہمارے یہاں فقہ حنفی کے نزدیک یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو دوبارہ 2 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اس کی ایک صورت اس طرح کی فقہا نے لکھی ہے کہ اگر اس کے اولیاء میں سے، جو مرنے والا شخص ہے، اس کے اولیاء میں سے، اقارب میں سے کوئی قریب ترین شخص نماز جنازہ سے رہ گیا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی جنہوں نے پہلے پڑھ لی ہے نا نماز جنازہ، وہ نہیں پڑھیں گے اس کے ساتھ مل کے، وہ نہیں پڑھیں گے۔ اور نماز جنازہ اس کے علاوہ تکرار کے ساتھ ڈبل پڑھنا، ٹرپل پڑھنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو تو آج کل ویسے ہی شوق پڑا ہوا ہے، وہ کیا کرتے ہیں جی، ساوراں والے پاسے بھی نماز جنازہ ہوتا ہے، پیکاں والے پاسے بھی نماز جنازہ، یعنی یہ وچ کیا ہے، انہوں دا اتفاق ماشاءاللہ جھلک رہا ہے۔ اور ایسا اتنے نہیں آنا کہ تسی ادھے آ گئے تو نہیں چڑھنا، صدقے جاؤ یار۔ مسلمان فوت ہو گیا، ایک مسلمان خاتون مر گئی یا مرد مر گیا، یار اتنی ڈھیٹ قسم کی طبیعت ہے، یہ بندہ ابھی بھی نرم نہیں ہوا۔ دیکھو نا یار، کیا ہے ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے یار؟ کیا اس کو یہ حدیث پاک یاد نہیں کہ جو بندہ نماز جنازہ پڑھتا ہے، 1 قرات اجر اس کے لیے لکھا جاتا ہے، 1 قرات اجر، اور فرمایا گیا کہ 1 قرات اجر جو ہے یہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ جنہوں نے احد پہاڑ کی زیارت کی ان کو پتا ہوگا احد پہاڑ کتنا بڑا ہے۔ یار ہوتے رہتے ہیں مسئلے، ہوتے رہتے ہیں، سب کچھ ہوتا رہتا ہے، کیا یار آخری بار بھی ایسا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، میں اس فیلڈ کا ہوں، مجھے پتہ ہے آئے دن اس طرح کے جو ہے نا وہ تحفے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ساوراں والے پاس سے بھی ایک نماز جنازہ، پیکاں والے پاس سے بھی ایک نماز جنازہ، اور کئی ویسے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئیوں کو مسئلہ پتہ چل جائے، وہ انانیت کی بنا پر، یہ مولوی کہاں سے آ گئے یار، یہ کون ہے مسئلے بتانے والا؟ تو بہرحال خدا را ہماری برکت، ہماری رحمت، ہماری عزت، ہماری شان، آن، شرف وہ دین اور علماء دین کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، علماء جو ہیں وہ کوئی اپنا دین نہیں بیان کرتے یار، وہ تو امین ہیں، جو اللہ کا حکم انہوں نے پڑھا، اللہ کے حبیب کا فرمان پڑھا، انہوں نے وہ پڑھ کے آگے آپ کو سنا دینا ہے، کنورٹ کر دینا ہے کہ یار میرے مصطفیٰ کے غلاموں اس کے اوپر عمل کرو۔ تو بہرحال یہ جو صورت خاصہ ہے، خاص صورت ہے جو، اس کے علاوہ ڈبل نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق۔